وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے ذریعے نو انسانیت کے لیے کامیابی کا ایک بھرپور پلان عطا فرمایا ہے. یہ قرآن جس کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور قرآن کو اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو صرف ثواب کی نیت سے، کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوتی، نیت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بدقسمتی ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ قرآن دہائی دے گا اور کہے گا کہ یہ قوم وہ ہے جو حامل قرآن تھی لیکن مجھ سے ہجرت اختیار کر لی تھی، مجھے چھوڑ دیا تھا، میرا کوئی پرسان حال نہ تھا، میرے احکامات کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹی جا سکتی تھیں. لیکن یہ بدنسیم قوم جس کے ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تبلیغ کا فرض عائد کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا، میری توہین کی. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر بھرپور اپنے صحابہ کی تربیت کر کے گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ تم جو تمہیں یہ قوت، جو طاقت اور جو تمہیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو استعمال کر کے جنت کے خریدار بن جاؤ. اور کہا بھی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہارے پاس جو کچھ ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری جائیداد ہے، جو کچھ بھی تمہارے کچھ ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، ان سب کی عوض جنت تمہیں عطا کرے گا. جنت کیا ہے؟ وہ ایسے باغوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا تصور دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کن کو دے گا؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہوگی. پھر قیامت والے دن حشر کے میدان میں ایسا موقع آئے گا جس موقع کے اندر تمام لوگ میدان حشر کے اندر اکٹھے ہوں گے. ہر شخص غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا. سورج کی تپش اتنی ہوگی کہ ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ پیٹ تک ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر شخص پریشان ہوگا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چند لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. وہ وقت جس کے اندر لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس عرش کے سائے کے، جس کے نزدیک صرف وہی لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ نصیب والے لوگ ہوں گے، یہ قسمت والے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور کوئی موقع کے اوپر بھی اپنی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. مختصراً میں سب کا جائزہ لیتا ہوں، صرف اشارات کا نہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کا جی چاہتا ہے لیکن تفصیل جانے کا ٹائم نہیں ہوتا. سب سے پہلے وہ عادل حکمران، مسلمان حکمران جو عدل کرتا ہو، اور اس کی مصداق آپ دیکھ لیں
پہلے اللہ کے رسول کو دیکھ لیں، وہ عدل کرنے والے تھے، ان سے بڑا عدل کرنے والا کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر عدل کا ایک ایسا نظام قائم کیا جو قیامت تک کے لیے ایک مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ حکمران عادل کون ہوتا ہے؟ جو ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حاکم بن جائے، اس کے بعد وہ ظلم کے اوپر قائم رہے، ظالموں کی دسترسی کرے، ان کو دستوں کا بازو پکڑ کے ان کو آگے چلائے، تو یہ حاکم بھی ظالم ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور قرآن کے اندر شدید ترین ایک آیت آتی ہے جو 3 مختلف مواقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ 3 آیتیں آتی ہیں مختلف مواقع کے اوپر کہ جو لوگ اپنے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اور آپ سمجھ لیجئے کہ ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، ظلم شرک کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ جو ظلم کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے ظالم۔ اور بتلایا کہ تمہارے نزدیک عدل کرنا لازم ہے، فرض ہے، اس سے چھٹکارا ممکن حاصل نہیں۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ہمارے حکمرانوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے زندگی کے اندر جو لوگ ہمارے محکوم ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہماری دکان ہے، کارخانہ ہے، کوئی چیز کام کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کا رویہ درست نہیں ہے، ان کے حقوق آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، خود لاکھوں کماتے ہیں، ان کو صرف سینکڑوں دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام چلے گا، یہ بھی ظلم ہے۔ حکمران کا معاملہ تو بہت اونچا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ حکمرانی کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں منقول ایک بات آتی ہے کہ عمر جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے، زار و کتار رونا شروع کر دیا، اللہ میں اس قابل کہاں تھا، میں تو وہ تھا کہ میرا باپ مجھے بکریاں دے کے بھیجتا، بکریاں مجھے سنبھالی نہ جاتی، قابو نہ کر سکتا، آج اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا، کیسے بہاؤں گا؟ یہ روتے، وہ پریشان ہوتے، لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں اگر میں صحیح راستے پہ چلوں میری اتباع کرو، اگر میں کل راستے پہ چلتا ہوا محسوس تمہیں ہو مجھے روکو۔ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ میری گردن پکڑ کے مجھے بتائے کہ عمر تم نے فلاں کام غلط کیا۔ یاد رکھیے اسلام وہ نظام دیتا ہے جس نظام کے اندر چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات جو قرآن واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ عزت کس کی ہے؟ عزت اس کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ عزت والا ہے، وہ شرف والا ہے، اس کی عزت دنیا کے اندر کی جائے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والا ہے، صبح شام اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا۔ یاد رکھیے یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ بشارتیں سنوا دی کہ تم لوگ جنتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت تمہارے لیے نصیب تمہارے میں لکھ دی، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ صبح شام خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور مقول مجھے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، چھوٹی سی چڑیا میں ہوتا جس سے حساب کتاب نہ ہوتا، پرسش نہ ہوتی۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے حساب نہیں لیا جائے گا، بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے۔ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے، اور فاطمہ کی حیثیت کیا ہے، ان کی عزم اور مرتبہ ان کا کیا ہے، جب وہ آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، فاطمہ کے اپنے ان کے چہرے کے اوپر ماتھے کے اوپر بوسہ دیتے، اپنی چادر بچھا دیتے، اس میں فاطمہ بیٹھ جاتی، یہ ان کا مقام ہے۔ لیکن فرمایا فاطمہ
تو محمد کی بیٹی ہے، لیکن یاد رکھ کہ تم نے بھی کوئی غلطی کی، تجھ نے بھی کوئی معاملہ سیکھا تو اللہ کے عذاب سے تو بھی نہیں بچ سکتی، اس لیے نہیں بچ سکتی کہ تم سمجھو کہ محمد کی بیٹی ہو، نہیں، یہ کوئی فضیلت تمہاری نہیں ہوگی، تم اپنا حساب اپنا ذاتی طور پہ خود دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں آخری دن ہیں، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، وہ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے، جو حالات و سکنات جو نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دن دنیا کے اندر ان کا کام پورا ہو چکا، اب ان کی رخصتی کا وقت ہے۔ حضرات سنیے ذرا پھر اور سوچیے ہمارے حکمران آج ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے اگر کسی شخص کے حق کے اندر کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر معاملہ ہو تو مجھے اللہ کے لیے دنیا کے اندر معاف کر دو، اگر معاف نہیں کرتے بدلہ لے لو، بلکہ مجھے ایسے چھوڑنا۔ صحابہ بیٹھے، چیخیں نکل گئی صحابہ کی، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کوئی بدلہ لے لے، میں نے زیادتی کی ہو تو اس کا بدلہ تم دنیا میں لے لو، آخرت کے اندر میں بدلہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک وقت تھا ہم کسی غزوہ کے اندر تھے، آپ نے چھڑی گھمائی، چھڑی میری کمر پہ لگی، میں اس کو بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا حال کیا ہوا ہوگا جن کی زندگی موت اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ تھی، محبت کا وہ عظیم شاہکار۔ لوگوں نے تلواریں کھینچ لی کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور لگتا ہے کہ بیماری کافی بڑی ہوئی ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں حق حاصل ہے، تم آؤ اور مجھ سے بدلہ لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سامنے ہو گئے، چھڑی اس کے ہاتھ میں دی، لو بدلہ لو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول، جس وقت مجھے چھڑی لگی تھی میری کمر پہ لگی تھی، میری کمر ننگی تھی، میں ننگی کمر پہ بدلہ لوں گا اپنا۔ صحابہ کا جو حال ہوا، عمر کا جو حال ہوا ہوگا، بن تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کی پشت جو ہے وہ ننگی کی، اس بندے نے بڑھ کے مہر نبوت کو چوم لیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میری کیسی مثال کہ میں آپ سے بدلہ لوں، میں تو چاہ رہا تھا کہ میں نے سنا تھا، آپ سے ہی سنا تھا کہ جو میری مہر نبوت کو دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت اس پہ واجب کر دے گا، میں نے اس سے کیا۔ سوچئے یہ کون ہے؟ محمد علیہ السلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو دنیا کے اندر سب سے عظیم انسان ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، محبت کرنے والے ہیں، اور ہم شخص کے ہادی اور مرشد۔ ان کے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ان کی زبان مبارک سے کلمہ نکلتا ہے، پورا پہلے نہیں ہوتا، پہلے سامان لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، جو اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جو کہیں ہم کر دیں گے۔ ایک اور واقعہ سے عرض کرتا چلو اس معاملے کے اندر، صلح حدیبیہ کا معاملہ جب وہ نکلتے ہیں لوگ، اللہ کے رسول عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، کثیر تعداد ہے صحابہ کی، راستے میں پڑاؤ پڑا، کفار قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، ان کا تو خیال تھا کہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے مکہ سے نکالا گیا تھا اللہ کے رسول کو، اور صحابہ کو ظلم جو کیا گیا تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا تھا، ان کو معلوم تھا ہم نے کیا توپیں چلائیں۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الچی بنا کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ، تم قریشی ہو، تمہارے رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں، میرے الچی بن کے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے، امن کی ضمانت دیتے۔ حضرت عثمان جاتے ہیں اور وہاں سے افواہ اڑ جاتی ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بیعت لیتے ہیں کہ ہم نے عثمان کے خون کا قصاص لینا ہے، ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہو، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ افواہ جو تھی وہ جھوٹ تھی، اللہ کے رسول بیعت لے چکے تھے اور جھوٹ تھی۔ عقیدے کا مسئلہ سمجھ لو، آج تو ہر نیا اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ میں عالم الغیب جاننے والا ہوں۔ اللہ کے رسول چند کوس کے اوپر، چند میل کے فاصلے کے اوپر موجود تھے، یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے کہ سچی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر بیعت لے لی کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ سمجھ لو
کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی بھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آ گئی تو اور کسی کا کیا ذکر کریں، لیکن عقیدے اور گمراہی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص غیب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیعت لینے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کسی کو، صحابہ کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم عمرہ نہیں کریں گے، احرام کھول دو۔ اب یہ بہت بڑی عجیب بات تھی، احرام باندھا ہوا کھولا جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا احرام کھول دو، صحابہ بیٹھے رہے۔ پھر کہا احرام کھول دو، صحابہ بیٹھے رہے۔ پھر کہا احرام کھول دو، صحابہ بیٹھے رہے۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ان سے کہتے ہیں احرام کھول دو، آپ اپنا احرام کھول دیجئے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ مکہ سے محبت ہے صحابہ کی۔ اللہ کے رسول نے اپنا احرام کھول دیا اور اس کے بعد ایک دم سے تمام لوگوں نے احرام کھول دیے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں حاصل کرو کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں ہمیں کوئی پوچھے نہ۔ یار کرسی دے دو ڈاکٹر صاحب کو، علی دے دو، ڈاکٹر صاحب کرسی دے دو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں کہ کوئی شخص مبرہ نہیں، کوئی شخص اس کو کوئی سہولت حاصل نہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ویسے بھی یہ گروپ تو ہماری 18ویں ترمیم کے اندر معاملہ تو بنا دیا 28ویں ترمیم کے اندر کہ جی فلاں کو استثناء حاصل ہے، فلاں کو استثناء حاصل ہے۔ یہ مداخلت صرف دین ہے، یاد رکھو۔ جب اللہ کے رسول اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، بدلے کے لیے پیش کر سکتے ہیں، کون ہے ایسا جو کہے کہ میرے سے بدلہ نہیں دو؟ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں دیکھ لو ماحول کیسا ہے ہمارا، اربوں روپے لوٹ کے لوگ لے گئے۔ ایک عورت جو کسی کے ساتھ کام کرتی تھی اربوں روپے وہ لے کے گئی پاکستان سے، کیا ہوا؟ محاسبہ ہوا اس کا؟ اس کو پکڑا گیا؟ نہیں، محاسبہ تو پہلے تمہارے پاس موجود ہے، عدالتیں تمہاری مٹھی کے اندر ہیں، عدالتوں کے جج تمہارے غلام ہیں، جیسا عمر کرتے ہو وہ تمہاری بات ماننے کو تیار ہے۔ تم کیا کرتے ہو اور تمہیں کیا چاہیے؟ اربوں روپے پاکستان کے جو لوگوں نے قرض لیے ہوئے تھے تمام معاف کر دیے گئے۔ اور استثناء کسے کہتے ہیں؟ قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، قاتل جو ہیں ان کے ملاقین روتے پھرتے، اب تک روتے پھرتے، ان کو انصاف نہیں مل سکتا۔ اور استثناء کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جی چاہے قتل کر دو، جس کو جی چاہے پھانسی لگا دو، جس کے گھر سے جاؤ اٹھا کے ان کی بچیوں کو لے جاؤ، بیٹوں کو لے جاؤ، ماں بہنوں کو لے جاؤ۔ اور استثناء کس کو کہتے ہیں آپ؟ اور مانگنے والا کیوں مانگتا ہے؟ میں کہوں نا مجھے استثناء دے دو، میں نے کیا ہوگا؟ میں نے جرم کیا ہوں گے تو مانگوں گا بھائی کل مجھے پکڑ مت لینا، پہلے قانون بنا دو، اس کا معاملہ اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ استثناء وہ مانگتا ہے جو مجرم ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ مجھے مار دیں گے، میرا احتساب ہوا مجھے پکڑ لیں گے، وہ مانگتا ہے استثناء۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ان تمام قوانین سے مستثنی قرار دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ مجرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور تمہیں مجرم کون قرار دے گا؟ یہ بیٹھے ہوئے، یہ جو ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لے پالا غلام، یہ لوگ جو کبھی انصاف کا معاملہ نہیں کیا، لاکھوں مقدمات ان کے پاس موجود ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن فیصلے نہیں ہوتے۔ لیکن جو ایسے معاملے ہوں، حکومت کو سرکردہ ڈنڈے والے لوگ ہوں، ان کے فیصلے کی ضرورت ہے، ان کو پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف آرڈر کرتے ہیں فلاں کام یوں کر دو، وہ کام ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے مہربان، میرے بڑے پیارے دوست، میں ان کا، وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا احسان مند ہوں کہ ہم نے قائدیت کے بارے میں جس وقت ہم نے اس کے اندر فیصلہ عدالت میں ہم لے کے گئے، شوکت عزیز صاحب، جسٹس شوکت عزیز صاحب نے فیصلہ لکھا ہمارے حق میں فیصلہ، اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت تک پاکستان کی کوئی اسمبلی قادیانیوں کو کوئی سہولت نہیں دے سکے گی۔ جو قانون بنایا وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل اکٹھے کرے، ہم اس کتاب کو شائع بھی کریں گے۔ 120 صفحے کی کتاب ہے، وہ فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا جرم کیا تھا، ہٹا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، انصاف کرنا چاہتے ہیں، انصاف نہیں کرنے دیا جاتا، اوپر سے آ جاتا ہے آرڈر، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اس کے علاوہ کام نہیں۔ جب انہوں نے کھل کے بات کہی لوگوں کے اندر تو ایک ہنگامہ بن گیا، بھوچال آ گیا کہ یہ کیا کہتا ہے یہ بندہ، فوراً اس کو نکالو باہر، یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت دے، حق بات کہنے کی بات کرنے، لیکن حقیقت یہی ہے بھائیو، استثناء لینے والے مجرم ہیں تو استثناء مانگتے ہیں۔ استثناء مجھے کیوں نہیں ملتا، آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ ہم کوئی غلطی نہ بھی کریں پکڑ کے لے جاتے ہیں لوگ بلا وجہ، کوئی اس کو چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا۔
لیکن یہ بڑے بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں اوپر یہ استثناء مانگتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ عادل حکمران مسلمانوں کا ہوگا درجہ کیا ہے, عظمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سامنے عرش کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 1. نمبر 2, ایسا بندہ جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہو. شادی شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. فارسی ہے ذرا مشکل نظر آتی ہوگی آپ کو. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست, وقت پیری گرگ ظالم می شفت پرہیزگار. پیغمبروں کا شیوا کیا تھا کہ جوانی میں اگر کوئی بندہ کوئی نوجوان توبہ کر لے, اللہ کا مطیع ہو جائے, یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور جب بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے, دانت گر جاتے ہیں, شکار کرنے قابل نہیں رہتا, ظلم کرنے قابل نہیں رہتا, بولتا میں تو بڑا پرہیزگار ہوں. وقت پیری بڑھاپے کے زمانے میں گرگ ظالم می شفت پرہیزگار, وہ بھیڑیا جو ظالم تھا بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے. فرمایا جو لوگ جو نوجوان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جوانی کے اندر, اللہ سے ڈرتے ہیں صرف جوانی کے اندر, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں جوانی کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. نمبر 3, جن لوگوں کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں. بھائیو ذرا غور اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دو میرے سمیت. ہم دیکھیں گے جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا, وہ اوصاف مجھ میں اور آپ میں موجود ہیں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو غور کرو, فکر کرو, اس کے لیے تمنا کرو, اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. تیسری بات, جس شخص کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہو. قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ بھی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ کس کا دل مسجد میں لگتا ہے. الا من رحم ربی, سوائے اس کے جن کے اوپر دل خاص اللہ کا رحم ہو. مسجد میں دل نہیں لگتا. جیسے نماز پڑھ رہی فوراً دل کرتا ہے یہاں سے بھاگو, جیسے شیطان بھاگتا ہے میں سے بھاگ جاتا ہوں. فرمایا جس شخص کا دل مسجد میں لگ جائے, مسجد میں آنے کے بعد وہ سکون محسوس کرے, مسجد میں آنے کے بعد اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے, اللہ کی عبادت کرے, تسبیحات کرے, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. نمبر 4, جو بندہ دشمنی اور دوستی صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور کوئی مقصد نہ ہو. اللہ کا باغی ہے, اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں باغی ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کا باغی ہے کہ نہیں باغی. کچھ چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر خود فرما دی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کوئی بندہ بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ان آقاؤں کو نہ راضی کرے جن کو یہود اور نصارہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے, وہ تمہارے ساتھ راضی ہوں گے ہی نہیں. اگر تمہاری ان سے محبت ہے, تم باغی ہو, تم اللہ کے باغی ہو, اللہ کے رسول کے باغی ہو, اللہ کے دین کے باغی ہو, کہ تم نے ان سے تعلقات بڑھائے جو اللہ کے پکے دشمن ہیں, یہود اور نصارہ. حکمرانوں سوچ لو تمہارا کیا بنے گا. یہ چند سالہ زندگی ہے, گزار لو جیسے تم نے گزارنی ہے, لیکن وہ کڑا حساب تمہارے سامنے ہے, محاسبہ تمہارے سامنے. تم کیا جواب دو گے اللہ کو کہ جو لوگ مسلمانوں کو, لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے اندر ملوث ہیں اور اعلاناً کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا کے اندر وہ محمد علیہ السلام, سب سے بڑے دشمن وہ ہیں, اور ان کے متبع جتنے مسلمان ہیں سب ان کے دشمن ہیں. ہمارا مسلمانوں کا تعلق کیا ہے؟ ہم نے غلطی, میں بات ذرا سخت ہے لیکن کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ایک کلمہ منہ سے پڑھتا دل میں نہیں اترا, اور دوسرے ہم نے ختنے کروائے, اس کے علاوہ کوئی کلمہ ہمارے پاس نشانی نہیں ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. ایسے مسلمان ہیں جو بھی تو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کا مقدر بنا دیا گیا. آج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل ترین قوم بن کے آئی. اور یہ بات نہیں کہ ہم محتاج ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, اسلحہ نہیں ہے, توانائی نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن ذلت و رسوائی سے مقدر, اسی طریقے ذلت و رسوائی بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب کر دی. اس ذلت کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کو دنیا کے اندر کیا حال ہے. ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے. اور یاد کرو افغانستان میں کیا ہوتا رہا ایک زمانے کے اندر, بوسنیا ہرزیگووینا میں کیا ہوتا رہا, سربیا میں کیا ہوتا رہا, عراق میں کیا ہوتا رہا, اس وقت سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ تہ و تیغ ہیں, صرف کلمہ پڑھنے کے بجائے ان کو قتل کیا جاتا ہے. فلسطین کا معاملہ چھوڑ دو, وہ تو ہم بھول گئے, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. فلسطین میں اگر لوگ مرتے ہیں, لٹتے ہیں, تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہے. الحب للہ والبغض للہ.
اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہماری دشمنی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کام محبت نہیں ہے۔ آج حق بات کہنا جرم ہے، آج یہ کہنا کہ فلاں درست ہے اور فلاں کرتا ہے، یہ جرم ہے تمہارا۔ ہاں تم چوروں کے ساتھ ملتے رہو، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو، مجرم ہیں ان کے ساتھ تم چپ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تم نے یہ سمجھو کہ تمہارے اپنے ایمان کو تم نے فروخت کر دیا، کچھ بچا نہیں تمہارے پاس، حق بات کہنے کے تم وفادار نہیں رہے، قائل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں کو کبھی نہیں بدلتا۔ حضرات یہ باتیں، اب میں نے صرف 4 چیزیں بیان کی ہیں، 3-7 اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بھی تیار کروں گا۔ لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم نے کیا کیا، اور اس کا نتیجہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نکالا، وہ کیا نکالے گا، اور ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ سوچ لو۔ قیامت والے دن کوئی عذر تمہارے پاس نہیں ہوگا کہ میں فلاں فلاں کام کیے، فلاں فلاں کام کیے، اللہ تعالیٰ تمہیں لکھے گا اور تم خود۔ اچھا دوسری بات ایک اور بھی چھیڑ لو، حشر کو چھوڑ دو، میزان کو چھوڑ دو، حسابات چھوڑ دو، ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ذرا اکیلے میں رات ہو کسی ٹائم پہ، اوپر سب سو رہے ہو، اکیلا بیٹھا ہو، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے، ذرا سوچنا، غور کرنا کہ میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں، وہ ہوں مسلمان ہوں تو میرے اس کے اندر میری زندگی کیسی گزرتی ہے اور میں کیسے گزارنا چاہیے اور کیسی گزر رہی ہے۔ ہر بندے کا ضمیر خود ملامت کرے گا، اے بندے تو خسارے کی زندگی گزار رہا ہے، قیامت والے دن تجھے کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، تمہاری زندگی کا فائدہ خود اپنا دے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا